اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب زمین پر مختلف قومیں آباد تھیں۔ انہی میں ایک قوم عاد بھی تھی جو اپنی طاقت، شان و شوکت اور بلند و بالا عمارتوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ یہ لوگ ریگستانی علاقے میں آباد تھے جہاں دور دور تک ریت کے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے ایسی عظیم الشان بستیاں تعمیر کیں کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ ان کے شہر کے ستون آسمان سے باتیں کرتے تھے، ان کے محل سونے اور چاندی سے مزین تھے، اور ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے آپ کو زمین کی سب سے بڑی اور ناقابل شکست قوم سمجھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں غرور اور تکبر بھی بڑھتا گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھلا دیا اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی طاقت اور دولت ہی سب کچھ ہے اور کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ وہ کمزوروں کو ستاتے، غریبوں کا مذاق اڑاتے اور ظلم کو اپنی طاقت کا ثبوت سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا جن کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نہایت نرم دل، صابر اور سچے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں طاقت دی ہے، اور اگر تم نے اس کا شکر ادا نہ کیا تو اس کا عذاب تم پر نازل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ دنیا کی طاقت عارضی ہے اور اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ لیکن قوم عاد نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے، اے ہود، تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم تم سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ وہ سچ کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی محبت اور صبر کے ساتھ اپنی دعوت جاری رکھی۔ کچھ لوگ ان پر ایمان لے آئے لیکن اکثریت اپنے غرور میں ڈوبی رہی۔ وہ اپنے محلوں اور طاقت پر فخر کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آسمان پر بادلوں نے آنا بند کر دیا، بارش رک گئی، زمین خشک ہو گئی، کھیت سوکھنے لگے اور قحط پڑ گیا۔ لوگ پریشان ہوئے مگر پھر بھی انہوں نے اپنے گناہوں پر غور نہ کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف ایک آزمائش ہے اور جلد ختم ہو جائے گی۔ ایک دن دور افق پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا۔ قوم عاد خوش ہو گئی کہ اب بارش آئے گی اور ان کی زمین سرسبز ہو جائے گی۔ وہ خوشی سے جھومنے لگے اور کہنے لگے، یہ بادل ہمارے لیے رحمت لے کر آیا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی، وہ بادل اللہ کے عذاب کا پیغام لے کر آیا تھا۔ اچانک تیز اور خوفناک ہوا چلنا شروع ہوئی۔ یہ کوئی عام ہوا نہیں تھی بلکہ ایک ایسی آندھی تھی جو ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی۔ یہ ہوا مسلسل 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی۔ لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے لیکن ہوا نے ان کے مضبوط محلوں کو بھی نہ چھوڑا۔ وہ عظیم ستون جو کبھی ان کی طاقت کی علامت تھے، زمین بوس ہو گئے۔ لوگ ہوا میں اس طرح اڑنے لگے جیسے کھجور کے سوکھے تنے ہوں۔ ان کی چیخیں، ان کا غرور، ان کی طاقت، سب کچھ اس آندھی کے سامنے بے بس ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ اللہ کے حکم سے محفوظ رہے، لیکن باقی پوری قوم اس عذاب میں تباہ ہو گئی۔ جب آندھی ختم ہوئی تو وہاں صرف خاموشی تھی، ویرانی تھی اور ان کے عظیم شہر
کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ چاہے انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور غرور میں مبتلا ہو جائے تو اس کا انجام تباہی ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی دولت، طاقت اور شہرت سب عارضی ہیں، اصل کامیابی اللہ کی اطاعت اور عاجزی میں ہے۔ جو قوم اپنے رب کو بھول جاتی ہے وہ اپنے انجام کو خود دعوت دیتی ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔